امدادی چیزیں بک رہی ہوتی تھیں اور لوگ اس لیے لے رہے ہوتے تھے کہ یہ انگلینڈ کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، یہ فلانے ملک کی چیز آئی ہے. اس زمانے میں آج سے 30 35 40 سال پہلے تو باہر کی چیز بہت بڑی ایک نعمت ہوتی تھی، تو لوگ وہ چیزیں خریدا کرتے تھے. ناظرین، پاکستان میں امریکہ کا ذکر بہت ہوتا ہے اور آج کل تو 24 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن کسی کو چھینک آ جائے امریکہ کا پرچم جلایا جائے گا. کوئی زخمی ہو جائے امریکہ مورد الزام ہے. کوئی ہم اپنی کوتاہیوں سے کوئی چیز اپنی گنوا بیٹھیں، الزام امریکہ کو دے دیتے ہیں. ہر چیز کا الزام امریکہ کے اوپر، اور امریکیوں کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ کا پرچم پاکستان میں جلایا جاتا ہے. میں ناظرین آج آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانے والا ہوں، اور یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ کا پرچم جلانا چاہیے یا امریکہ کا پرچم اوپر کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. Response is being coordinated by USAID, and I want to thank Administrator Dr. Shah and his excellent staff for their heroic work this past week. The United States has a history of working with the government of Pakistan to respond to natural disasters. In the aftermath of the earthquake in 2005, the United States provided hundreds of millions of dollars in aid to help millions of survivors. Today, we're continuing that tradition. We've been working hard over the past year to build a partnership with the people of Pakistan, and this is an essential element of that partnership, reaching out and helping each other in times of need. I also want to mention a way that American citizens can contribute to this relief effort. Using your cell phones, you can text the word SWAT, S-W-A-T, to the number 50555, and you will make a $10 contribution that will help the UN High Commissioner for Refugees provide tents, clothing, food, clean drinking water, and medicine to people displaced by floods. When prompted, reply with yes, Y-E-S, to confirm your gift. I just texted a contribution myself because we know from our own experience, particularly in Haiti, small donations can add up to make a big difference. And Americans have always shown great generosity to people facing crises worldwide. So I urge Americans to join this effort and send some much needed help to the people of Pakistan. Now I would like to ask Dr. Shah to come to the podium and provide some more details about what we're doing and what more lies ahead. Dr. Shah. جی ناظرین، یہ ہماری سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکہ کی سیکرٹری اسٹیٹ ڈونیشنز کے لیے کہہ رہی تھیں. یہ پاکستانی وزیر خارجہ نہیں ہے. میں نے پاکستانی وزیر خارجہ کو تو اس طرح کھڑے ہو کے یہ کہتے نہیں سنا. بٹ شی واز ریکویسٹنگ آن میڈیا دیٹ کم اپ اینڈ لیٹس ہیلپ پاکستان. اور وہ جو جس $10 ڈونیشن کی بات کر رہی تھیں، اس کا میں ریپیٹ کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے سیل فون پر جو ورڈ ٹیکسٹ کریں SWAT، جس کو وہ سوات کہہ رہی تھیں، ہم سوات کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں، اور پھر اگر نمبر 50555 کو ٹیکسٹ کر دیں تو $10 کی ہم ڈونیشن دے رہے ہوں گے. اور یہ $10 جو ہمارے ہیں، یہ پاکستان کے غریب لوگوں کو کپڑا، پینے کا پانی، شیلٹر، اور اس مد میں یہ ڈونیشن جائیں گے. اور یہ بھی UN ہائی کمیشن فار جو ریفیوجیز ہیں، یہ سارے پیسے ان کے پاس جائیں گے، اور پھر وہ پاکستان میں ان چیزوں پر جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ کپڑا، پینے کا پانی اور شیلٹر اور خوراک، دواؤں میں استعمال ہوں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ
ہر پاکستانی کو چاہیے, ہر پاکستانی بچے کو چاہیے کہ کلنٹن کے اس ڈونیشن کی جو کال ہے اس پر عمل کریں. میں نے خود یہ آلریڈی ایک دفعہ نہیں, میں نے 10 دفعہ یہ ٹیکسٹ کیا تاکہ میں زیادہ دے سکوں, لیکن کم سے کم ایک دفعہ ضرور یہ ٹیکسٹ کریں اور $10 کی ڈونیشن دیں. $10 کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, 2 اسٹار بکس کی کافی نہیں آتی ہیں. تو اگر آپ یہ $10 ٹیکسٹ کریں گے, کم از کم یہ تو ظاہر کریں کہ ہم پاکستانی زندہ ہیں, ہم پاکستانی جو ہیں, ہمارے اندر دوسرے لوگ ہمارے لیے ڈونیشنز کا اعلان کر رہے ہیں, اور ہم اس میں اگر بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لیں تو پھر کون لے گا؟ میں آپ سے, سب سے, ہر پاکستانی سے, پاکستانی بچوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ بھی یہ ٹیکسٹ ضرور کیجیے گا. ناظرین, وی ہیو گاٹ اے کالر, لیٹس سی ہو از دیئر. السلام علیکم. جی السلام علیکم بیگ صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی بیگ صاحب, کل بھی آپ کے پروگرام میں تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا تھا. جی بھائی, جی بھائی بالکل. آپ اپنا تھوڑا سا والیوم اگر کم کر لیں تو آواز آپ کو میری صاف آئے گی. جی اچھا, اس طرح بیگ صاحب کہ ابھی آواز آپ کو میری کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل بالکل, لاؤڈ اینڈ کلیئر. رائٹ. اچھا بیگ صاحب, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ پروگرام کرتے ہیں, کچھ پاکستان کی اچھی باتیں کرتے ہیں, کچھ بری باتیں کرتے ہیں. شاید کل بھی کوئی بات ہوئی, اس سے شاید کوئی آپ نے کچھ سبق لیا, کچھ میں نے لیا. تو اسی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ پاکستان کے سفیر ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل صحیح. اچھا بیگ صاحب, آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. نہیں, مجھے آپ کی بالکل آواز صحیح آ رہی ہے, اور آپ کی آواز بالکل صحیح ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. اچھا. تو بیگ صاحب, میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے نا, آپ جیسے میں آپ کا ایک پرانا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا جو اس سے پہلے ریکارڈنگ چل رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ مینز کہ ہم بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز یہ بتاتے ہیں جی کہ میرے خیال میں جو ملک پہ عذاب جو نازل ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کی کرتوتوں پہ ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر اپنا کولو فیل میں جو ہمارے اندر تضاد ہے, ہم یہ تضاد ختم کر لیں تو میرے خیال میں ہر بندہ اگر اپنی سب سے پہلے اپنا وہ موازنہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں تو سارا معاشرہ, اگر کل بھی میرے خیال میں اسی سبجیکٹ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی ایک چیز کہی تھی کہ ہر بندے کو اپنا موازنہ خود کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میں نے ویسے ہی آیان ٹی وی لگایا, جس سے جو ہے میں نے بھی وہ دیکھا آپ کے پروگرام. ابھی میں نے آپ کے پروگرام کے اوپر ہی جو ہے یہاں پہ ٹی وی پہ ہی وہ کوئی پتہ نہیں ناچ گانوں کا اور اس طرح کا وہ ہو رہا تھا. دیکھیں, میں اس ناچ گانے کے اگینسٹ نہیں ہوں, یہ ایک انٹرٹینمنٹ, یہ ایک فن ہے, اور اس کو مگر ابھی آپ کے ایک ریکارڈنگ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایون 14 اگست کے پروگرام کے اوپر اگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب گھیوں کے چراغ جلائیں گے اور یہ کریں گے, اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غم کے دن اگر رو کے گزار سکتے ہیں تو خوشی کے دن ہنس کے کیوں نہیں گزار سکتے. اور ہم اگر اسی طرح یہاں پہ اگر رہ کے اپنے خالی دکھڑے ہی روتے رہیں گے تو مینس کہ یہ 14 اگست ہے, اس کو ایک سیلیبریٹ کرنے والا دن ہے, اس کو سیلیبریٹ پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اپنے بچوں کو, آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ہم نے یہ ملک کس مشکلات اور کن قربانیوں سے لیا ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ اس کو جو اگر کسی بھی دن کا, یہاں پہ ہم جب امریکہ کا 4 جولائی تو ہم وہاں پہ جا کے ہم پھلجڑیاں بھی چلاتے ہیں اور فائر شو بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اور اپنا جب ہمارا اپنا جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں کا اگر ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ 14 اگست جو ہے پتہ نہیں محرم الحرام میں آ گیا. اور سیکنڈلی سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ مینس کہ ٹھیک ہے امریکہ امداد کر رہا ہے. ہیلو, میری آواز سن رہے ہیں؟ بالکل بالکل, میں سن رہا ہوں. جی,
امریکہ امداد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ امداد کر رہا ہے، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس کی فیکٹس اینڈ فگر ہیں تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستان کی کتنی امداد کر رہا ہے، اور باقی جو ہے چائنا جس کو ہم کبھی پوچھتے نہیں ہیں وہ پاکستان کی کتنی امداد کر رہا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ ابھی آپ ایک پروگرام میں آپ وہ بتا رہے تھے جی کہ وہ ہم جوتیاں بھی کھاتے ہیں، قرضے بھی مانگتے ہیں، اور ابھی آپ نے بڑے فخر سے ایک وہ ہیلری کی وہ چلائی ہے جس کے اندر اس نے بتایا جی کہ آپ نے اس کو وہ ظاہر کیا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں ہمیں وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو آپ ساتھ ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو باحثیت قوم اور باحثیت ایک انسان اور باحثیت مسلمان اور باحثیت پاکستانی اپنے کول و فیل کے تضاد کو ختم کرنا چاہیے. جی گوہر بھائی، ایک چیز سوری ٹو سے، میری شاید کوئی باتیں آپ کو کڑوی لگے، مگر وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اسی 1 گھنٹے کے پروگرام میں آدھا گھنٹہ اسی چیز کو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے آدھے گھنٹے کے نیکسٹ پروگرام میں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تو آپ اسی چیز کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. گوہر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، اور اسی لیے میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا کہ آپ جو آپ کہنا چاہیں وہ سنیں، کیونکہ میں ہر کسی کو کھلی دل کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے رکھیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. جب آپ کا دل کرے جو آپ کے من میں ہے ضرور آپ کہیں، اور آپ کو میں بالکل بغیر روکے ٹوکے آپ کو جو آپ بول رہے ہیں، اور آپ کی آواز ایز اٹ از ریکارڈ ہوتی ہے اور ایز اٹ از میرے چینل پہ. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ ہی نے کہا کہ میں بھی اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہوں، اور اگر کوئی اور بھی دل کی بڑاس نکالنا چاہے تو نکالے. تو میرے اندر بھی وہ مجھے ایک چیز یہ تھوڑا سا ایک نظر آیا تھا، تو میں نے میرے خیال میں آج 14 اگست کی اس کے چکر میں یہ ہمیں ایک عہد کر لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہر بندہ اپنے کول و فیل کے تضاد کو ختم کر دے. بالکل بالکل بالکل، انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناظرین، بات یہ ہے کہ ایان چینل کے اوپر میں یہاں پہ جو دیے کی بات کر رہا ہوں، اصل میں بات یہ کہ شاید جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی اینکر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں. میرا تو صرف ماننا یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، اور میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی بات سننی چاہیے. کوئی آدمی، ہر آدمی، جتنے 18 کروڑ لوگ ہیں، 18 کروڑ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن بحیثیت قوم جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں. نہ تو ناچ گانا برا ہے، نہ تو کوئی دنیا کی چیز میرے حساب سے، کیونکہ لیکن یہی میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، جب میں اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی پریزنٹ کرتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو پاکستان سے باہر کسی کو پریزنٹ کرتا ہوں، تو ہر جگہ کی ایک پریزنٹیشن الگ ہوتی ہے. جب میں آفس جاتا ہوں تو میرا اس وقت جو ہے ٹرن اوور کچھ اور ہوتا ہے، میرے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں. جب میں گھر میں آتا ہوں کچھ اور ہوتے ہیں. جب میں سپورٹس کے لیے جاتا ہوں تو کچھ اور ہوتے ہیں. جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں. جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیجول پارٹی میں جاتا ہوں تو میرا ڈریس کچھ اور ہوتا ہے. یہ ساروں کا یہی حال ہوتا ہے. تو انسان کو، لیکن جب ہم ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمارا بیہیویئر کچھ اور ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے جو میں نے آج تک کبھی نہیں، میرا تو جو میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں وہی میں آج کہتا ہوں. یہ میرے بھائی ہیں، ان کو شاید میری بات سمجھ نہیں آتی ہے، یا جیسے انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ ان کا کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. شاید ہم لوگ، وہی ہماری ایک پرابلم ہے کہ ہم بائسڈ لوگ ہیں. ہم نے اپنی اپنی آنکھوں پر ایک چشمہ لگایا ہوا ہے، اور ہم اس چشمے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے اندر جو